السلام علیکم ناظرین، تو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آپ سے ایک بہت ہی پیاری سی سٹوری شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان غیاث الدین شکار پر جا رہے تھے، تو انہوں نے ایک جگہ پر شکار دیکھا اور شکار کرنے کے لیے اسے جیسے ہی اپنے تیر کا نشانہ باندھا اور جیسے ہی تیر چلایا، وہ شکار سے نشانہ چپ جاتا ہے اور سیدھا ایک نوجوان لکڑہارے کو جا کر لگتا ہے جو وہاں پر لکڑیاں کاٹ رہا ہوتا ہے۔ اور جب جا کر اس کا پتہ کرتے ہیں تو اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، وہ مر جاتا ہے۔ اس کے بعد جب سلطان اس کے بارے میں پتہ کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ ساتھ میں ہی ایک بوڑھیا رہتی ہے جس کا وہ ایک اکلوتا ہی بیٹا تھا، اکلوتا ہی وارث تھا۔ تو پھر سلطان وہاں سے چل پڑتے ہیں اور جب اس کے گھر جاتے ہیں اس بوڑھیا کو جا کر بتاتے ہیں، اس عورت کو بتاتے ہیں کہ آپ کا جو لڑکا تھا وہ مر چکا ہے تیر کے ساتھ۔ تو پھر سلطان وہاں سے سیدھا اس عورت کے گھر چلے جاتے ہیں اور اسے جا کر بتاتے ہیں کہ آپ کا بیٹا میرے تیر سے ہلاک ہو گیا ہے۔ تو جب وہ عورت اپنے نوجوان بیٹے کا قتل کا سنتی ہے کہ وہ مر چکا ہے تو وہ اسی جگہ پر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تو سلطان وہاں سے سیدھا عدالت چلے جاتے ہیں اور جا کر قاضی کو وہ سارا واقعہ بتاتے ہیں کہ اس طرح مجھ سے وہ نوجوان قتل ہو گیا ہے۔ تو قاضی وقت کے قاضی عدالت لگاتے ہیں اور اس عورت کو عدالت بلواتے ہیں، اور جب وہ عورت آ جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں کہ اس فیصلے کا اختیار آپ کے پاس ہے، آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ سلطان کو منظور ہوگا اور وہ اس پر عمل میں خود کرواؤں گا، اور جو سزا آپ دیں گی وہ سلطان کو ملے گی۔ لیکن یہ ساری بات سننے کے بعد وہ عورت کہتی ہے نہیں، ہم نے اسے سزا نہیں دینی، کیونکہ اس طرح کے سلطان بہت کم ملتے ہیں اور کافی صدیوں کے بعد ایسے سلطان آتے ہیں جو جرم کرنے کے بعد خود کو عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ میں نے اسے کوئی سزا نہیں دینی، بلکہ آج کے بعد غیاث الدین جو ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ تو پھر اس کے بعد قاضی وقت سلطان کی طرف مخاطب ہو کر اس کی طرف اپنا رخ کر کے انہیں کہتے ہیں، سخت لہجے میں انہیں کہتے ہیں کہ اگر تم نے ذرا سا بھی اپنے سلطان ہونے کا غرور کیا ہوتا تو تمہیں اس قتل کے حساب سے جو سزا بنتی تھی تمہیں کڑی سے کڑی سزا دیتا۔ سلطان غیاث الدین اس قاضی وقت کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اگر تم نے ذرا سی بھی میرے سلطان ہونے پر اس مقدمے میں رعایت بخشی ہوتی تو میں اپنے خنجر سے اسی جگہ پر تمہارا سر قلم کر دیتا۔ تو دوستو، یہ تھے وہ پہلے مسلمان، یہ تھے وہ حکمران جو جرم کرنے کے بعد خود کو خود ہی عدالت میں پیش کرتے تھے اور کہتے تھے ہم سے یہ جرم ہو گیا ہے۔ اسی عدل و انصاف پر چلتے ہوئے مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی، اور آج کے مسلم حکمران ہیں جو کہ اپنے ہی اسلام کے اصول و قوانین کو بھول کر دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو اسی پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہمیں دے مارا۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ جو قومیں اپنے اسلاف کی تعلیم کو بھول جاتی ہیں اور غیروں کی تہذیب اور تعلیم کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیتی ہے، تو ان کی حالت بھی اس کوے جیسی ہے جو کہ ہنس کی چال چلنے لگتا ہے لیکن اپنی چال بھی بھول بیٹھتا ہے۔ ہماری قوم کی حالت بھی اب اس کوے جیسی ہو گئی ہے۔ ہم نے مغربی تہذیب و تعلیم کو اب اپنا مستقبل بنا لیا ہے، اور اگر یہی روش رہی تو ہمارا مستقبل اور ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل بالکل تاریک ہوگا۔ مغربی تہذیب اور تعلیم کی وجہ سے مسلم نوجوانوں پر بہت ہی برے اثر مرتب ہو رہے ہیں، لیکن اب ان سب چیزوں کو بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔